السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Today we will begin with the 12th chapter of Islamiyat. The name of the chapter is Concept of Zakat. Students, do you all remember that last time I had told you about 5 pillars of Islam? ہم نے پڑھا تھا نا 5 pillars of Islam کے بارے میں، اس میں سے ایک پلر کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا تھا، وہ تھا روزہ۔ اس بار ہم لوگ دوسرے پلر کے بارے میں پڑھیں گے اور وہ ہے زکوٰۃ۔ کیا آپ کو معلوم ہے زکوٰۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے چیریٹی کرنا۔ ہر مسلم کے اوپر یہ لازمی ہے کہ اس کی ویلتھ میں سے وہ 2.5% جو ہے وہ چیریٹی کرے۔ وہ ویلتھ کسی بھی فارم میں ہو سکتی ہے، وہ کیش بھی ہو سکتا ہے، گولڈ بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی بھی دوسری ویلیوبل چیزیں ہوتی ہے۔ یہ پیسہ غریبوں اور ضرورت مندوں کو دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی غریبی سے باہر آ سکے۔ غریب اور ضرورت مندوں کے علاوہ زکوٰۃ دی جاتی ہے جنہوں نے ابھی اسلام قبول کیا ہو، یا کوئی سفر میں ہو، یا کوئی انسان جس کے اوپر قرضہ ہو، ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جاتی ہے مدد کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو ٹرائب تھی بنو ہاشم، وہاں کے لوگوں کو زکوٰۃ لینے سے منع کیا ہے۔ جو بنو ہاشم قبیلے کے لوگ ہیں وہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں لیکن وہ لے نہیں سکتے۔ اگر کوئی ان کی مدد کرنا چاہتا ہے تو وہ گفٹ کے فارم میں، تحفے کے فارم میں ان کی مدد کر سکتا ہے۔ آپ جتنا زکوٰۃ دو گے، جتنے لوگوں کی مدد کرو گے، اللہ اتنا ہی آپ کو ثواب دے گا، بدلے میں ریوارڈز دے گا۔ زکوٰۃ کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے، اللہ تو ہر چیز کے اوپر ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اپنے لوگوں کی مدد کرو گے تو اللہ ان کو بہت ثواب دے گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ جو کام تم اللہ کی راہ میں کر رہے ہو، اللہ کے لیے کر رہے ہو، تو بدلے میں کوئی چیز ایکسپیکٹ نہیں کرنا کہ اس دنیا میں کوئی اور اچھی چیز ملے گی۔ وہ چیز کی امید مت رکھنا، نہ یہ امید کرنا کہ تم اس کام سے بہت نام کماؤ گے۔ جیسے نماز اور روزہ عبادت ہوتی ہے، ویسے زکوٰۃ بھی ہے۔ زکوٰۃ کا امپورٹنس یہ ہے کہ وہ ہمیں دوسروں کی مدد کرنا سکھاتا ہے۔ جو ضرورت مند ہے ان کا بھی حق ہوتا ہے ہماری انکم میں سے۔ اس چیز سے ہم سیلفش نہیں بنتے، ہم شیئر اور کیئر کرنا سیکھتے ہیں، لیکن یہ دل سے ہونا چاہیے۔ اگر کوئی زکوٰۃ دے کر فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو وہ زکوٰۃ نہیں مانی جائے گی۔ ایک سچا مسلمان اللہ کی راہ میں اپنی ساری مال اور دولت سیکریفائس کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو اس چیز میں ٹرین کیا ہے زکوٰۃ کے تھرو۔ ہر مسلمان کو زکوٰۃ سے بہت فائدے ہیں۔ ہر شخص کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کی مدد کرے۔ اس کی دولت صرف اس کے لیے نہیں ہے، خود پر خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے، اور بھی لوگ ہیں جن کا اس پر حق بنتا ہے۔ جو یتیم ہے، ودوا ہے، صلاحیت ہے لیکن کام کرنے کے لیے پیسے نہیں ہے، بے روزگار ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، اپنے لوگوں کی مدد نہیں کرتے، وہ ظالم ہے۔ یہ آخر ظلم نہیں ہے تو کیا ہے؟ جو لوگ اپنی زندگی عیش و آرام سے جی رہے ہیں اور اپنی تجوری بھر رہے ہیں، لیکن دوسرے لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور ہم ان کی مدد نہیں کرتے۔ اسلام میں سیلفش، گریڈنس، یہ سب کی کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ظلم ہے۔ جو کافر لوگ ہوتے ہیں وہ دوسروں کو انٹرسٹ پہ پیسہ دیتے ہیں۔ یہ مدد کرنا نہیں ہوتا بلکہ کہ یہ ظلم کرنا ہوتا ہے، ان کی غریبی کے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے۔ اسلام کی ٹیچنگز اس کے اپوزٹ ہے۔ لوگ اپنی دولت دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور ان کو اس قابل بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ خود کما سکے اور آگے جا کر دوسروں کی مدد کر سکے۔ قرآن کے حساب سے 8 کیٹیگری کے لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے حقدار ہیں۔ فرسٹ کیٹیگری ہے فقراء، the poor، غریب لوگ۔ وہ لوگ جن کی انکم بہت کم ہے اور بہت تنگی سے گزارا ہوتا ہے، ضرورت کی چیزوں کے لیے پیسے کم پڑ جاتے ہیں۔ یہ لوگ بھیک نہیں مانگتے کسی اور سے۔ سیکنڈ کیٹیگری ہے مساکن، ڈیسٹیٹیوٹ اینڈ نیڈی۔ مساکن بہت ہی زیادہ ضرورت مند ہے، ان کے پاس ضرورت کی چیزوں کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کام کر سکتے ہیں لیکن کام نہیں ملتا ان لوگوں کو۔ عملینہ علایا، یہ تھرڈ کیٹیگری ہے۔
یہ وہ لوگ ہیں جن کو اسلامک گورنمنٹ ہائر کرتی ہے زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے لیے. ان کی جو سیلریز ہے یہ زکوٰۃ کے فنڈز میں سے دی جاتی ہے. 4th کیٹیگری ہے المؤلفاتی قلوبہم، دوز who need to be reconciled. یہ وہ لوگ ہیں جن کو پیسوں کی ضرورت ہے تاکہ وہ اسلام کو سپورٹ کریں یا غلط راستے نہ جائیں. اس کیٹیگری میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جنہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے اور قبول کرنے پر ان کی جاب چلی جاتی ہے یا مال اور دولت، گھر وغیرہ یہ ساری چیزیں وہ کھو دیتے ہیں. ان کو ہر طریقے سے مدد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ایک دولت مند انسان بھی جنہوں نے ابھی اسلام قبول کیا ہے ان کو بھی کیئر کی ضرورت ہوتی ہے. حنین کے بیٹل کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا ان کی اتنی مدد کی، اتنا پیسہ دیا کہ انصار لوگ جو تھے وہ کمپلین کرنے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ابھی اسلام قبول کیے ہیں، اسلام کی طرف آئے ہیں کفر کا راستہ چھوڑ کر، اور میں ان کی مدد کرنا چاہتا ہوں، ان کو خوش رکھنا چاہتا ہوں. اس بیسس پر یہ کیٹیگری میں کوئی بھی کرسچن ہو، جو ہو یا کوئی بھی نان مسلم اسلام قبول کیا ہو، چاہے وہ امیر کیوں نہ ہو، ان سب کی مدد کی جاتی ہے زکوٰۃ دے کر. 5th کیٹیگری کے جو لوگ ہیں انہیں ہم کہتے ہیں فر رکاب، فریئنگ فرام بانڈیج. پہلے کے زمانے میں جو غلام ہوا کرتے تھے ان کی آزادی کے لیے ان کے ماسٹرز کو پیسے دینے پڑتے تھے، ان کو زکوٰۃ دی جاتی تھی تاکہ وہ آزاد ہو جائے. اب تو غلامی کا زمانہ نہیں ہے، وہ سسٹم ایگزسٹ نہیں کرتا ہے، لیکن ایسے لوگ ہیں جو قید ہے اور ان کو قید سے آزاد کرنے کے لیے فائنز بھرنی پڑتی ہے. یہ فائن بھرنے کے لیے زکوٰۃ دی جاتی ہے تاکہ وہ آزاد ہو سکے. 6th کیٹیگری ہے الغارمین، اوور برڈن ڈیٹرز. ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر قرض اتنے ہیں کہ وہ لوگ خود پورا نہیں کر سکتے. زکوٰۃ ان کے لیے نہیں ہے جن کی دولت قرضے سے بھی بڑھ کر ہے. یہ ان لوگوں کے لیے دی جا سکتی ہے جن کا قرضہ اتنا ہے کہ ان کے پیسے کم پڑ رہے ہو، ان کی دولت کم پڑ رہی ہو. لیکن ایسا کہنا ہے کہ جو لوگ ضرورت کے لیے نہیں بلکہ اپنی تمناؤں کو پوری کرنے کے لیے پیسے لیتے ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جانی چاہیے. 7th کیٹیگری ہے فی سبیل اللہ، ان دا وے آف اللہ. یہ ہر اچھی چیزوں کے لیے ہے لیکن پرٹیکولرلی اس چیز کے لیے ہے جو اسلام کو اس دنیا میں سپریم بناتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ امیر لوگوں کو زکوٰۃ کی ضرورت نہیں، لیکن اگر وہ جہاد کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اسے زکوٰۃ ملنا چاہیے. اور لاسٹ کیٹیگری ہے ابن السبیل، ٹریولرز. ایک انسان جو سفر پر ہے اس کے پاس گھر پر پیسے ہو سکتے ہیں لیکن اگر سفر کے دوران اس کو ضرورت ہو تو اسے بھی زکوٰۃ دینا چاہیے. So students, we are done with the 12th chapter of Islamiyat. The assignment for this week is write a small paragraph on the benefits of zakat.